بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 116 اور 117 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے مشرکوں کے بارے میں بتایا کہ مشرکوں نے کہا کہ اللہ نے اپنے لیے اولاد بنا رکھی ہے، اور فرمایا کہ وہ پاک ہے، بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب اسی کی ملکیت ہے، اور سب کو اسی کے حضور اپنی گردنوں کو جھکانا ہے۔ یعنی جو مشرکوں کا عقیدہ تھا کہ اللہ کی اولاد ہے، اس عقیدے کی نفی کرتے ہوئے اللہ نے فرما دیا کہ اللہ کی ذات پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جتنا زمین میں جو کچھ ہے، آسمانوں میں جو کچھ ہے، سب کا مالک اللہ ہے، لیکن اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ وہ بغیر کسی سابقہ مثال کے زمینوں کو اور آسمانوں کو پیدا کرنے والا ہے، اور جب وہ کسی کام کا ارادہ فرما لیتا ہے تو بس کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ کام فوراً ہو جاتا ہے، اس کو کسی کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جو فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف کاموں کے لیے رکھا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے۔ اب اگلی آیت میں ارشاد ہے وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آیَةٌ، اور جاہلوں نے کہا اللہ ہم سے کیوں نہیں کلام کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آ جاتی۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلَ قَوْلِهِم، ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسے ہی باتیں کہی تھی، تو تشابہت قلوبہم، تو ان کے دل آپس میں ایک جیسے ہو گئے۔ قد بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، بے شک ہم نے یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں کھول کر بیان کر دی۔ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، جو نہیں جانتے۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ یہودیوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ اپنے قول کے مطابق اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں تو اللہ تعالیٰ سے فرما دیجئے کہ وہ ہم سے کلام کرے تاکہ ہم خود اس کا فرمان سن لے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان سے پہلے یہودیوں نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایسی ہی باتیں کہی تھی۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ مشرکین مکہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ جس طرح فرشتوں اور انبیاء کرام علیہم السلام سے کلام فرماتا ہے، اس طرح خود ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے متعلق کیوں کلام نہیں فرماتا، تاکہ ہمیں یقین ہو جائے کہ آپ نبی ہیں اور ہم آپ پر ایمان لے آئے۔ یا ہمارے پاس کوئی ایسی نشانی کیوں نہیں آ جاتی جس سے ہمیں آپ کی صداقت معلوم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان مشرکوں سے پہلے کفار نے بھی اپنے رسولوں سے ایسی ہی باتیں کہی تھی۔ یہ ان کا کمال تکبر اور نہایت سرکشی تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو انبیاء کرام علیہم السلام اور ملائکہ کے برابر سمجھا۔ تشابہت قلوبہم، ان کے دل آپس میں مل گئے۔ یہود و نصارہ اور مشرکین کے اقوال کا گزشتہ منکرین کے اقوال کے مطابق ہونا ان کے دلوں کی سختی اور کفر کے ایک دوسرے سے مشابہ ہونے کی علامت ہے۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ جاہلوں کی سرکشی اور انکار سے رنجیدہ نہ ہو۔ پچھلے کفار بھی اپنے انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ ایسا ہی کرتے تھے، جیسے یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم آپ کی بات نہ مانیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کو اعلانیہ نہ دیکھ لے۔ یاد رہے کہ کفار سے معاشرت، لباس اور وضع و قطع میں مشابہت کرنا منع ہے، کہ ظاہر باطن کی علامت ہوتا ہے اور ظاہر کا باطن پر اثر ہوتا ہے، لہذا کفار کے طور طریقے سے بالکل دوری اختیار کی جائے تاکہ ان کا ظاہر مسلمان کے باطن کو متاثر نہ کر سکے۔ اگلی آیت میں ارشاد ہے انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، اے حبیب بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈر کی خبریں دینے والا بنا کر بھیجا۔ ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور آپ سے جہنمیوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی خوشخبری دینے والے اور دوزخ سے ڈرانے کی خبریں دینے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے باوجود اگر کوئی جہنم کی راہ جاتا ہے تو اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہ ہوگا کہ وہ کیوں ایمان نہ لایا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فرض تبلیغ پورے طور پر ادا فرما دیا۔ یہاں سے ہم سب کو بھی ایک بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی بات معلوم ہے، کیونکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ بلغوا عنی ولو کان آیا، تم ہماری باتوں کو پہنچا دو چاہے وہ ایک ہی بات کیوں نہ ہو۔
تو اگر آپ کو کوئی اچھی بات پتہ ہے اور اس کے مطابق سامنے والا غلط طور پر عمل کر رہا ہے تو آپ کا کام ہے کہ اس کو صحیح طور پر صحیح بات پہنچا دی جائے. اب وہ عمل کرے نہ کرے یہ اس کا معاملہ ہے، وہ اس کا آخرت میں اس کو جواب دینا ہوگا. لیکن آپ کا جو ذمہ ہے وہ ادا ہو جاتا ہے کہ آپ نے صحیح بات پہنچا دی. اگر آپ کو صحیح بات پتہ تھی، سامنے والا غلط عمل کر رہا تھا، آپ دیکھتے ہوئے بھی خاموش بیٹھ جائیں گے تو کل قیامت کے دن اس کے بارے میں آپ سے بھی سوال ہوگا، کیونکہ آپ کو یہ بات پتہ تھی. تو یاد رکھنا چاہیے کہیں شریعت کے مطابق عمل نہیں ہو رہا ہے تو وہاں پر آپ فوری طور پر اپنے آپ کو آگے لائے اور شریعت کی جو تعلیم ہے اس کو بتائے. اب آگے والا عمل کرتا ہے نہیں کرتا ہے یہ اس کا معاملہ ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں آپ مواخذے سے بچ جائیں گے اور اس کا اجر بھی آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رسول سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے.